زبان لڑکھڑا جاتی, آپ رک جاتے. یہ حدیث رسول نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ جو اشارہ کرے تو اللہ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے, ریشمی لباس پہنا دے, سونے چاندی کی تاروں کا قالین بچھا دے. لیکن نبی اتنے با اختیار ہونے کے باوجود مدینے کے کچے گھر کے اندر آپ نے ساری زندگی گزار دی. نبی مختار کل ہیں, نبی با اختیار ہیں, یہ دعویٰ مولانا طارق جمیل کا اپنے سامنے رکھنا اور قرآن حکیم کی آیات کو سننا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. کفار مکہ جن کی ہدایت کے لیے نبی تڑپتے تھے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اس غم میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک تو نہیں کر لو گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. اب وہ سارے مسلمان ہونے کے لیے آئے لیکن نبی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے, پہلے تو اس مدینے کی زمین سے چشمے جاری کر کے دکھا. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, تیرے لیے باغات ہوں جس میں کھجورے ہوں, جس میں انگور ہو. فتفجر الانہار, اس کے درمیان نہریں, خلالها تفجیرا, تو اس کے درمیان نہریں چلا کر دکھائے. تیرے ذاتی باغات ہو جس میں نہریں چلتی ہو. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا, یہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسے تو گمان کرتا ہے, یا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے لا کر کھڑے کر دے. او یکون لک بیت من زخرف, یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو. او ترقا فی السماء, یا تو آسمان میں چڑھ جائے. یہ ساری ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیرے لیے سونے کے گھر ہوں. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں نبی اتنے با اختیار, اشارہ کر دے سونوں کے گھر بن جائیں. دنیا دفع کرو, جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو. کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کی انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے, خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے, اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو. کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ, کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے, ریشمی لباس پہنا دے, سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے, جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے. اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے. اور یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں, تیرے باغات ہوں, تیرے سونے کے گھر ہوں, تیرے لیے باغات میں نہریں چلتی ہوں. اللہ با اختیار, یاد رکھنا اہل حدیث کے ادنا سے بیٹے کا جملہ, اللہ با اختیار, کائنات ساری بے اختیار. وہ با اختیار اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی کہو قل سبحان ربی. اے یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے لیے سونے کے گھر ہو, یہ ڈیمانڈ کرنے والوں آسمان گر جائے, یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے باغات ہو اس میں نہریں چلتی ہو. سنو قل, اے نبی کہہ دو سبحان ربی, میرا اللہ پاک ہے. هل كنت الا بشر الرسولا, میں تو ایک آدمی انسان, ایک آدمی, ایک بشر, ایک رسول تمہارے پاس آیا ہوں. جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں, عرش والے کے اختیار میں. کیا کوئی ہے مجھے نبی سے بڑا محسن دکھا دے کائنات میں؟ مجھے لاؤ کوئی ایسا بادشاہ کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو آج دنیا دفع کرو, جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو. کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کی انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے, خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے, اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو. کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ, کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے, ریشمی لباس پہنا دے, سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے, جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے. اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے. ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے؟ گئے آخری لمحات میں گئے, پیٹیوں میں بیٹھے, کھسکتے ہوئے جگہ بناتے ہوئے سرہانے پہ پہنچے, اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا, کہا قل یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ. چچا ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھ لے, میں رب کے درمیان میں, رب کے دربار میں پیش کروں گا. ابو بکر نے پڑھا, عمر و عثمان و علی نے پڑھا, اللہ میرے چچا نے بھی پڑھا تھا, زور سے نہیں پڑھا تھا, میرے کان میں پڑھا تھا, میں گواہ ہوں. اللہ میرے چچا کو بھی زبان حال سے کہنے دیجئے, نبی کے جذبات کی ترجمہ
ترجمانی کرنے دیجئے کہ اللہ ایک مرتبہ اس نے میرے کان میں پڑھا تھا اس کو جنت دے دے، اور ابو جہل کہہ رہا تھا اترغبو عن ملت عبد المطلب، باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ مرتے ہوئے چچا نے کہا تھا اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اگر نبی با اختیار ہوتے چچا کو کفر کی حالت پہ کیوں مرنے دیتے؟ غمگین ہو گئے، عام الحزن، غم والا سال نام پڑ گیا۔ اور پھر قرآن نے کہا آواز لگائی انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے آپ محبت کرو اس کو ایمان کی دولت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ کیوں؟ با اختیار اللہ ہے، کائنات ساری باقی بے اختیار ہے۔ اگر با اختیار ہوتے تو صحابی نے کہا تھا ماشاء اللہ و شئت، تو نبی کیوں روکتے؟ ارے اگر با اختیار ہوتے عائشہ پر تہمت کیوں لگتی؟ اگر با اختیار ہوتے 70 قاری آپ سے مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ اگر با اختیار ہوتے زہر والا کھانا کیوں کھا جاتے؟ با اختیار ہوتے نبی کفار کے لیے بد دعا کر رہے کیف یفلح القوم، یہ فلاح پا سکیں گے جنہوں نے محمد کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات اتر گئی لیس لک من الامر شیء، پیارے تیرا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ نبی کریم بھی اللہ کے در کے سوالی ہیں، اللہ کے در کے سوالی ہیں، اللہ کے در کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے بے اختیار ہیں۔ اور اگر با اختیار ہوتے، جب نبی نے کہا تھا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، کبھی قرآن کی یہ آیات نازل نہ ہوتی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، میں نے جس کو حلال کیا ہے تو حرام کرنے والا کون ہے؟ بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خون کا ایک قطرہ، غلو سنیے نبی کی شان میں کتنا بڑا غلو کیا جا رہا ہے، کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ نبی کے خون کا ایک قطرہ اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ کوئی لاؤ طائف کے خون کا کوئی مجھے حساب دے، وہ خون نبی کا ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی، سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی، ساری آدم کی اولاد سے زیادہ قیمتی، وہ خون ان پہاڑوں پہ ایسے بکھرتا چلا گیا اور قربانی کی داستان لکھتا چلا گیا۔ کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی اور آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ اس امت کے لیے اس نبی نے کیا دکھ درد اٹھائے ہیں اور آج یہ امت اس نبی کو کیا جواب دے رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولانا ذکریہ صاحب کی۔ مولانا ذکریہ اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے۔ یہ فضائل حج مولانا ذکریہ کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 138۔ قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے۔ سنیے اور دیکھیے کیسے توحید کے اوپر کلہاڑے چل رہے ہیں۔ ان توحید کا چولا پہننے والے شرک کے داعی، شرک کے دعات کی محفلوں میں جانے والوں، سیروزے کے لیے نکلنے والوں، ذرا اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ کہاں جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ نبی کی قبر کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل، تو پھر سجدہ مسجد قبر رسول کی طرف منہ کر کے کرنے شروع کر دیں۔ طواف قبر کا ہونا چاہیے نا جو بیت اللہ سے افضل، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے۔ جس عرش پہ اللہ مستوی ہے نبی کی قبر اس عرش سے بھی افضل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سوال کرتے ہیں حضرت یہ بات اگر آپ کو قرآن نے سکھائی ہے تو ہمیں بھی ذرا اس پارے کا، اس سورت کا، اس آیت کا نمبر بتا دیجئے۔ اگر حدیث رسول نے بتائی ہے تو ہمیں بھی حدیث کا نام بتا دیجئے، حدیث کا نمبر بتا دیجئے۔ اور اگر حدیث و قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو آپ کے بزرگوں کی بات کو اہل حدیث کا بیٹا کبھی دین نہیں مان سکتا۔ دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ یہ وہ غلو ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اٹھایا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کر دکھایا، تو مجھے ایسا نہ کرنا، مجھے ایسا نہ کرنا۔ مولانا طارق فرماتے ہیں، طارق جمیل صاحب، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے۔ کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا
اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح